اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھاؤ، اس طرح اردو زبان کو سنوارنے اور نکھارنے میں تم ہمارا ہاتھ بٹا سکو گے۔ آپ اس کو پڑھیے تو تیزی آئے گی، اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھاؤ، اس طرح اردو زبان کو سنوارنے اور نکھارنے میں تم ہمارا ہاتھ بٹا سکو گے۔ یہ ہو گیا، تو آپ یاد رکھیے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور زبانی آپ لکھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ پڑھنے کے وقت میں تو پڑھ لیں گے، لیکن جب لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ کس حرف کو کہاں ملانا ہے۔ یہ لکھنے سے ہوگا، یہ جو صحیح ہوگا تو وہ لکھنے سے ہوگا۔ قومی اردو کونسل نے بیڑا اٹھایا ہے، بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اضافہ کرنے کے لیے نئی اور زیادہ زیب کتابیں نئی اور زیادہ کتابیں شائع کرتی رہے۔ کرتی رہے جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے۔ بچوں کا مستقبل تابناک بنے، مستقبل تابناک بنے، اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ استفادہ کر سکیں۔
قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے، جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ دیکھیے، قومی اردو کونسل کل بھی لکھا تھا ہم نے، بیڑا اٹھایا، دیکھے ٹھے الف اپنے بچوں کے علم میں اضافہ، دیکھے زاد الف ٹھے ہے اضافہ کرنے کے لیے نئی اور دیدہ زیب، دیکھیے کتاب شائع، شین الف حمزہ عین، شین الف حمزہ عین شائع۔ مستقبل کو دیکھیے، مستقبل کو دیکھیے آپ، حلیم ملانے والا شکل، سین ملانے والا شکل، تے ملانے والا شکل، قاف ملانے والا شکل، بے ملانے والا شکل، مستقبل، تابناک، تے الف بے نون الف تابناک، اور بزرگوں کی ذہنی ذات ہے جس شکل کو نون میں ملایا گیا ہے، یہی شکل ملے گا۔ کاوشوں، شین و کاوشوں، استفادہ کو دیکھیں، الف سین تے فے، یہ سب ملانے والا شکل ہے جو الف میں آتے ہیں، استفادہ کو۔ قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے، اور جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے، جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کے مستقبل تابناک بنے اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی اردو اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے، جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو یہ آپ کے سامنے لکھا، اب ایک بہت بڑا مضمون آپ کو ہم نے لکھ کے دیا، آپ اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں گے، آپ آگے بڑھ رہیں گے، تو وجہ نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھیں لکھیں اور آگے نہ بڑھیں۔ ادب کسی بھی زبان کا ہو، ادب کسی بھی زبان کا ہو، ادب کسی بھی زبان کا ہو، اس کا مطالعہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مدد دیتا ہے۔ یہ
ادب کسی بھی زبان کا ہو، اس کا مطالعہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ علم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کی زندگی میں عملی نمونہ سامنے آئے گا۔ یعنی علم جب حاصل کریں گے تو اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے۔ جب اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو زندگی سامنے آئے گی کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، اور یہ زندگی جو ملی ہے آپ کو وہ علم کی روشنی میں، علم کی روشنی میں۔ اور یاد رکھیے، آپ علم کی روشنی میں جب آپ کی زندگی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی۔ علم کا کام ہی ہے اندھیرے سے اجالے میں لانا۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے کتنی ہوں لیکن اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ علم کی روشنی میں آپ اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور آپ نے جو علم حاصل کیا تھا وہ سب بیکار ہو گیا۔ تو آپ یاد رکھیے، علم کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ آپ اسی وقت جو ہے علم سے روشنی پا سکتے ہیں جب آپ علم کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو سنواریں گے اور اپنی زندگی کو علم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلانے کی کوشش کریں گے، تب وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آئیں۔ علم کا فائدہ یہی ہے، اور اسی کی ضرورت ہے، اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک بزرگ شخصیت اور بہت بڑی شخصیت جو پوری دنیا میں ایک نام حاصل کیا، شہرت حاصل کیا، اور آج وہ بھی اس حیثیت سے کارنامے کی بنیاد پر دنیا میں زندہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا جو کارنامہ ہے وہ کب تک یہ نام زندہ رہے گا خدا جانتا ہے۔ اب دیکھیے، ابتدائی زندگی۔ ابتدائی زندگی، ابتدائی میں دیکھیے، بے بھی ملانے والا شکل، تے بھی ملانے شکل، زندگی میں نون ملانے والا شکل، اور حمزہ یہ ملانے والا شکل، گاف یہ ملانے والا شکل، سمجھا؟ اب دیکھیے، 17 اکتوبر 1817 کو اکتوبر 1817 دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند صحت مند بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا، جس کا
نام سید احمد خان، نام سید احمد خان رکھا گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کو دیکھیے آپ، ہے لام ملا ہوا ہے کہ ایک معزز میں دیکھیں ملانے والا میم اور ابتدائی شکل والا میم، عین جو عین کے پہلے میم اور عین کے بعد زیر، اور خوشحال دیکھیے خے کو واو میں ملایا گیا ہے، یہ ملانے والا خے ہے۔ ہا اور خوش سین ملانے والا، ہے ملانے والا جو الف میں ملا، خوشحال۔ گھرانے کو دیکھیے گھے کو رے میں ملایا، گھرانے۔ ہونہار، ہے کو واو میں ملایا، نون ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل جو الف میں ملا۔ خاصہ، خے ملانے والا شکل الف، صاد ملانے والا شکل الف۔ صحت، صاد ملانے والا، ہے ملانے والا تے میں ملا۔ میم ملانے والا، نون ملانے والا دال میں ملا۔ بچہ، بے ملانے والا، چھ ملانے والا، ہے میں ملا، اور جس کا نام سید کو دیکھیے سین ملانے والا یہ میں ملا اور وہ دال میں ملا، سید۔ احمد کو دیکھیے ہے ملانے والا، میم ملانے والا، دال میں ملا۔ رکھا، کھے کو الف ملایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ پورا ایک مضمون بنا 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں ایک ہونہار اور خاصا صحت مند بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید احمد خان رکھا گیا۔ یہ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہ مزید یہ سب زیادہ لکھ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم پھر حروف تہجی کا الف بے یہ سب ہم شروع کریں گے۔ 2-3 دن سے آپ کو ہم بتایا، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ اب آپ سمجھ گئے، مزید اب اس میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانوں کے دستور کے مطابق
اس کے بعد مجید پڑھایا گیا. اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی کچھ کتابیں پڑھیں. اردو تو ان کی مادری زبان تھی ہی. یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات آپ کو بتائی جا رہی ہے جو پوری دنیا کا شہرت یافتہ ہے، اور پتہ نہیں کب تک ان کا نام زندہ رہے گا اپنے کارنامے کی بنیاد پر. سمجھا؟ کارنامے کی بنیاد پر کتنا دن تک نام زندہ رہے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ایک بات اور بھی یاد رکھیے، انسان کی قدر لوگ مرنے کے بعد جانتا ہے، سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے. جب تک یہ زندہ رہے تب تک تو لوگ کچھ سے کچھ کہتے رہے، لیکن آج پوری دنیا جو ہے ان کی ضرورت کو محسوس کیا، ان کے کارنامے کو سمجھا، اور اس کا نام لینے پر وہ مجبور ہے. کل جو اس کو غلط کہہ رہا تھا وہ آج مجبور ہے اس کو صحیح کہنے پر، اس لیے کہ انہوں نے وہ کارنامہ کر کے دکھلایا. تو ویسے ہی ہے، آج بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے، سب دن ہوتے رہیں گے، جیسی جیسی ضرورت پڑے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی حیثیت سے دنیا میں شہرت پائیں، لوگ ہم کو بھی یاد کریں، زندہ رکھیں. تو وہی ہے، مسلمان گھرانوں کے دستور کے مطابق سر سید کو پہلے قرآن مجید پڑھایا گیا. اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی کچھ کتابیں پڑھیں. اردو تو ان کی مادری زبان تھی ہی. تو اس کو یاد رکھیے گا، پڑھیے گا. اب آج یہ میرا کلاس جو ہے، جو مشقی کلاس تھا وہ ختم ہو گیا. کل سے انشاءاللہ ہم پھر حروف تہجی الف سے شروع کریں گے. اس لیے کہ 2-3 دن ہم اس طرح بتایا. اب مزید اس پر وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیسے لکھنا پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو پھر کہیں کمزوری محسوس ہو تو آپ اسی اگر کے آن لائن کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں. سوال کریں گے تو آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اب آپ اس کی کوشش کریں گے.